اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کیا جانیں کہ شب قدر کیا ہے۔ یہاں سے سورہ قدر شروع ہو رہی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، 5 آیتوں پر مشتمل۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو قرآن کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ اس سے پہلے کی صورت سورہ علق، اس میں بات واضح ہو چکی تھی کہ وہ اس کی شروع کی 5 آیتیں نزول وحی کے اعتبار سے سب سے پہلی آیتیں تھیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں، اس کو اس کی ترتیب میں اس کے بعد لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن جس کا نزول سورہ علق کی شروع کی 5 آیتوں سے ہوا تھا، وہ کیسی تقدیر والی رات تھی، کیسی قدروں والی رات تھی۔ اور اس میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ یعنی جو لوگوں میں غلط فہمیاں جو پیدا ہو رہی ہیں کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ کلام اللہ ہی کا ہے، اس کے مصنف ہم ہی ہیں، اس کے تصنیف کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ اور یہ بات بتا دی گئی کہ اس کو شب قدر میں نازل کیا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر والی رات جس میں تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، اور جس میں قسمت کے بنانے اور بگاڑنے کی رات ہے۔ اور جو اس کتاب کے بارے میں یہ ہے کہ جس سے تقدیر بدل جاتی ہے دنیا کی، یہ کتاب کے پڑھنے والوں کی اور اس پر عمل کرنے والوں کی، یہ ساری باتیں اس میں ہیں۔ اور یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمایا۔ اور اس کی قدر و منزلت اور اس کی عظمت اور اس کا شرف اور اس کا فضل بے انتہا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ یہ بڑی قدروں والی رات ہے، لیکن کفار مکہ اس کو نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ ان کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کلام تمہارے سامنے جو پیش کر رہے ہیں، تم اس کو اپنے اوپر ایک بوجھ، ایک بار سمجھ رہے ہو، ایک آفت، ایک بلا سمجھ رہے ہو، جبکہ یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ انتہائی بابرکت کلام ہے، اور یہ ایسا ہے کہ جس رات میں یہ نازل کیا گیا، جس کا فیصلہ کر دیا گیا اس کو نازل کرنے کا، وہ رات تو ایسی قدر والی ہو گئی کہ 1000 مہینوں میں بھی ایسی خیر و برکت کا کام نہیں ہوا تھا جتنا اس ایک رات میں کر دیا گیا۔ اس کی قدر کو اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں، اس کی اہمیت کو واضح فرما رہے ہیں ان کفار کے ساتھ۔ اور یہ رات میں حضرت جبرائیل امین اور ان کے ساتھ فرشتے اللہ کے حکم سے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور اللہ کی مخلوقات کے لیے، انسانوں کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اس کو ہم نے نازل فرمایا ہے، اور اس کو ہم نے شب قدر میں نازل فرمایا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ بقرہ 2 پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا مہینہ جو ہے اس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ دونوں آیتوں کو ملانے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن کی نزول کا مہینہ رمضان کا ہے، اور شب قدر رمضان ہی کی ایک رات ہے۔ اور غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوئی تھی، وہ بھی رمضان ہی کی ایک رات تھی۔ اس رات کے تعلق سے جو قدر والی رات ہے، 2 باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے قرآن کو نازل کر کے آسمائے دنیا پر مکمل نازل کر دیا ایک ہی رات میں۔ اور اس کے دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس رات سے نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ دونوں باتیں اس میں واضح ہوتی ہیں۔ اور اس کو جو قدر والی رات کہا گیا، تقدیر بنانے والی رات، تو تقدیروں کو تو اللہ تعالیٰ یعنی ساری کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ چکے ہیں۔ یہ صحیح حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ
کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا تھا۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ اس رات مفسرین کی رائے ہے کہ وہ سارے تقدیر کے جو فیصلے جو نافذ ہونے ہوتے ہیں اس سال کے لیے اللہ تعالیٰ وہ سارے فیصلوں کو متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں نافذ کرنے کے لیے۔ تو یہ تقدیر کی بنانے والی تقدیروں والی رات ہے۔ اور سورہ دخان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کہہ کر لیلۃ مبارکہ کہا، مبارک رات کہا اس کو، یہ بھی اسی رات کے متعلق کہا گیا کہ مبارک رات ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم کہا سورہ دخان میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہ اس رات جو ہے جو معاملات کے جو فیصلے ہوتے ہیں بڑے حکیمانہ طور پر اللہ تعالیٰ اس کو انجام دیتے ہیں اور ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم کہہ کر فرما دیا گیا۔ اس طریقے سے اس رات حضرت جبرائیل امین اور ان کے ساتھ کی ایک فرشتوں کی ایک بڑی جماعت اللہ کے اذن سے زمین پر نازل ہوتی ہے، اور ان تمام بندوں کے لیے، عورتوں اور مردوں کے لیے جو عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہوئے یا ذکر اللہ کرتے ہوئے، ان کے لیے دعائے رحمت کرتی ہیں۔ یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے، اور اس میں یہ واضح کر دیا گیا کہ یہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات فرشتے اور روح الامین جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کی اجازت سے ہر حکم کو لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات سراسر سلامتی ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے، شر کا کوئی پہلو اس میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر یہ سلسلہ کب سے کب تک ہوتا ہے؟ عشاء سے لے کے رات سے لے کے صبح فجر تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ رات بڑی سلامتی والی رات ہے، بڑی خیر و برکت والی رات ہے، اس میں عبادات کا اہتمام کیا جانا چاہیے، اور ایسا طریقہ کار حضرت صحابہ کرام نے بھی اختیار کیا تھا، اور حضرت صحابہ کرام نے اس رات محض عبادات اور استغفار کے لیے جاگنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ مگر جس قسم کے جلسے اور اجتماعات آج کل رائج ہیں، اور مساجد میں غیر ضروری طور پر ہلہ گلہ اور غیر ضروری روشنیوں سے اس کو سجایا جاتا ہے، اس کا کوئی رواج عہد صحابہ میں موجود نہیں تھا۔ اس وجہ سے جو ہے ہم کو وہی کام کرنا چاہیے جو سنت سے اور جو صحابہ کرام کی جو ہے زندگیوں میں جو بات ہم کی ملتی ہے اس سے واضح ہو، اس کے علاوہ دیگر سارے کام باطل اور غلط ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ بینہ شروع ہوتی ہے، یہ مدنی صورت ہے، یہ 8 آیتوں پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے تاکہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جائے۔ اس صورت کو ترتیب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سورہ قدر کے بعد رکھا گیا ہے، اس سے پہلے سورہ علق۔ سورہ علق میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے بارے میں بات بتائی تھی کہ سب سے پہلی وحی، اس کے بعد سورہ قدر میں قرآن کی اہمیت اور اس میں جو نازل کی گئی تھی، کس وقت نازل کی گئی تھی، وہ بات آئی تھی۔ اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ رسولوں کا بھیجا جانا کیوں ضروری ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اس کو واضح فرما رہے ہیں، کیونکہ شروع سے یہ ہوتا آیا ہے کہ کتاب اللہ اور رجال اللہ ہمیشہ ایک ساتھ آتے رہے۔ کتاب اللہ کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے کبھی بھی نہیں بھیجا، جب جب کتاب آئی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث کیا، اس کو سمجھانے کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے، اس کے درس و تدریس کے لیے۔ کتاب اللہ کو الگ سے کبھی بھی نہیں بھیجا گیا۔ تو اس بات کو واضح کیا جا رہا ہے کہ رسولوں کی ضرورت کیوں پڑی۔ تو اس میں اس کو اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں کہ جو لوگ اہل کتاب میں سے یا مشرکین میں سے جو بھی کفر پر جمے ہوئے ہیں، وہ کفر کی حالت سے باہر اس وقت تک آ ہی نہیں سکتے، اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ ان کے سامنے کوئی ایک ایسا رسول نہ آ جائے جو اس کا وجود خود اس کی رسالت پر روشن دلیل ہو، اور پھر وہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کے ذریعے سے اس کو من و ان سنائے
اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی، کوئی تحریف نہ کرے، اور اس کو اس کی جو ہے حق کے ساتھ سنائے اور صحیح اور درست سنا دے۔ ایسا نہیں کہ جیسا کہ اس سے پہلے کتابیں جو آئی تھی اس میں تحریفات ہو گئی تھی اور باطل اس میں ملا دیا گیا تھا، بلکہ اس کو بالکل صحیح اور درست حالت میں سنا دے۔ یہ ان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ کفر سے باہر نکل جائیں، ورنہ اس کے بغیر ان کا کفر سے باہر نکلنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اہل کتاب کی کفر میں آنے کی وجہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ وہ گمراہ جو ہیں اور جو غلط راستوں پہ جو پڑ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے واضح ہدایت اور روشنی نہیں بھیجی تھی، ان کی رہنمائی نہیں کی گئی تھی، ایسا نہیں تھا۔ ان کے پاس واضح ہدایت کے آ جانے کے باوجود بھی جو ہے انہوں نے اس میں اختلاف کیا، جیسا کہ اگلی آیت میں بات آ رہی ہے، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جس میں صاف اور واضح احکام لکھے ہوئے ہیں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا مگر جب واضح کتاب نازل ہوئی تو اختلاف کرنے لگے، یعنی واضح کتاب آنے کے باوجود، ہدایت آنے کے باوجود، رہنمائی کے اصول آ جانے کے باوجود انہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں، اور اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں، جبکہ ان کے سامنے ہدایت تھی، اس کے باوجود انہوں نے ہدایت کا راستہ نہیں اپنایا۔ اب پھر سے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بھیج کر اس کے سامنے جو ہے واضح کرنا چاہ رہے ہیں یہ بات کو، اور سارے انبیاء کرام اور ساری آسمانی کتابیں جو آئی اس میں اس کے سوا کوئی بات نہ تھی کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس میں یہی حکم دیا گیا تھا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ ہی کی عبادت کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے، کسی اور کی اطاعت، کسی اور کی پرستش جائز نہیں ہے۔ حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ، یکسو ہو کر نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ حکم ہر نبی نے دیا اور یہ حکم ہر کتاب کی طرف سے ان کو ملی۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ وہ اہل کتاب جو تھے ان کے سامنے واضح ہدایت آ جانے کے باوجود بھی انہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا، دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کی اور اس میں گھسانے کی کوشش کی، اس کی وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا، انہوں نے بات کو نہیں مانا، تو بدترین خلائق ہے اور جہنم میں جانے کے قابل ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں وہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، فرمایا اس کے بالمقابل وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح اختیار کیے وہ تو بہترین خلائق ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کی جزا تو بے حد و حساب ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور پھر جنت کی وہ باغات جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک لمن خشی ربہ، یہ صلہ ان کے لیے ہے جو اپنے رب کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس میں جو بات واضح کی گئی کہ اہل کتاب اور مشرکین دونوں کا الگ الگ تذکرہ کیا گیا، جبکہ اہل کتاب بھی مشرکین ہی تھے، وہ بھی تو شرک کر رہے تھے۔ عیسائی آج بھی آپ دیکھیے، یہودیوں کو بھی دیکھیے کہ عام طور پر مشرکین ہی ہیں وہ، لیکن دونوں کو الگ الگ مخاطب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب الگ ہے اور دیگر مشرکین الگ ہے۔ اہل کتاب وہ ہیں جن کو آسمانی کتابیں دی گئی تھی اور جو نبی کے پیروکار تھے کسی، اور مشرکین وہ تمام لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں، وہ مشرکین ہیں جن کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی تھی، جیسے مکہ کے مشرکین تھے اور دیگر علاقوں کی جو مشرکین ہیں جن کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی اور کوئی رسول کے وہ پیروکار نہیں تھے، ان کے تعلق سے یہ فرما دیا گیا کہ یہ اہل کتاب ہو یا مشرکین ہو، جو غلط راستوں پر جو چل رہے ہیں اس سے نکلنا ان کے لیے ممکن تھا ہی نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ ایک روشن دلیل ان کے پاس رسول اور کتاب کو بھیج دیتے، اور پھر اس کے باوجود بھی جب انہوں نے اس کو نہیں مانا، اور اس میں جب وضاحت کر دی گئی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت خالصتاً ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت اور اطاعت اور پرستش نہیں ہو سکتی، اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک اور سہیم نہیں ہو سکتا، لیکن یہ واضح ہدایت آنے کے باوجود بھی انہوں نے اس میں تفرقہ ڈالا اور اس کو نہیں مانا، اس میں اختلاف کیا اور دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے اور بے حد و حساب جو ہے اپنے جز بنا ڈالے اس کے،
تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو روشن دلیل کے آ جانے کے بعد، اب اس میں روشن دلیل کا جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود امی ہونے کے ایک ایسا کلام پیش کر رہے ہیں جو عاجز کرنے والا کلام ہے، اور آپ کی نبوت سے پہلی زندگی اور نبوت کے بعد والی زندگی دونوں ایک مثال ہے۔ اس طریقے سے آپ سے جو متاثر ہوتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اور آپ کی صحبت اختیار کرتے ہیں، ان کی زندگیوں میں انقلاب آتا ہے، یہ روشن دلیل ہے آپ۔ اور پھر فرما دیا گیا کہ جو کتابیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، صحائف، صحف مطہرہ کہا، پاک صحائف جس میں کسی قسم کی کوئی باطل کا گزر نہیں ہو سکتا، اور جو ضلالت پر مبنی نہیں ہیں بلکہ جو حق پر مبنی ہیں، وہ ساری کتابیں ان کے سامنے جب پیش کی جاتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے جو ہے یہ بات پیش کر رہے ہیں، اور جو دین قیم ہیں، دین درست دین ہے اور صحیح دین ہے، اس کے باوجود جب وہ لوگ نہیں مانتے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم اس میں دیا جاتا ہے، اور ایک اللہ کی عبادت کے لیے ان کو کہا جاتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ۔ تو جو کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانے گا اور اس کو تسلیم نہیں کرے گا، اس کو اختیار نہیں کرے گا، تو پھر وہ بدترین خلائق ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے وہ اس دنیا میں، اس کا وجود یہاں پر بیکار ہے۔ فی ناری جہنم خالدین فیہا، وہ جہنم میں جانے والا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اولئک ھم شر البریہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے بدتر مخلوق ہے، جو بات نہیں سننا چاہتی اللہ کے نبی کی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں اس کے برعکس جو لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لایا اور اس کے بعد عمل صالح اختیار کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو بہترین خلائق ہیں، اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کو ارادے اور اختیار کی آزادی دے کر پیدا کیا گیا ہے۔ وہ فرشتوں سے بھی زیادہ اونچا مقام حاصل کر سکتا ہے، اس لیے کہ فرشتوں کو اختیار نہیں دیا گیا، فرشتے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، ان کو اچھا ہی کام کرنا پڑتا ہے، نیکی اور بھلائی ہی کا کام کرنا پڑتا ہے، برائی کے کام وہ کر ہی نہیں سکتے۔ انسان کو دونوں اختیارات دیے گئے ہیں اور اس کو راہیں اس کے سامنے واضح کر دی گئی ہے۔ ان علینا للہدیٰ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ہمارے پاس ہی ہم نے ہدایت کو واضح کیا ہے انسانوں کے لیے۔ وعلی اللہ قصد السبیل، ہمارے ذمے ہے کہ لوگوں کے سامنے ہدایت کو واضح کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے دونوں راہیں اس کے سامنے کھول کے رکھ دی گئی اور اس کو اختیارات دے دیے گئے کہ اس میں سے جس کو چاہے اختیار کرے۔ تو جو کوئی اپنے اختیار سے نیکی کی راہ پر چلتا ہے تو پھر وہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جا سکتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی ارادے اور اختیار سے برائی کو چھوڑ کر نیکی کی راہ کو اپنا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہترین خلائق ہے، مخلوقات میں سے سب سے بہترین مخلوق ہے۔ اولئک ھم خیر البریہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اس کی جزا اور اس کا مقام اور اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اس کے پروردگار کے پاس دائمی بہشتیں ہوں گی، جنتیں ہوں گی، اور ساری وہ چیزیں ہوں گی جس کو وہ چاہے گا، اس کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ہے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے راضی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ رکھ کا راضی ہونا تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جب راضی ہوتے ہیں جو وہ ان کی فرمانبرداری کرتے ہیں، ان کے احکامات کو پورا کرتے ہیں، لیکن بندے اللہ تعالیٰ سے راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بندوں کو تو اللہ تعالیٰ سے راضی ہونا ہی چاہیے ہر حال میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو فعل بھی ہے، جو حکم بھی ہے، اس کو مانے بغیر تو بندگی اور ابدیت کی تکمیل ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے یہاں سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی عبادت اور ان کی فرمانبرداری سے خوش ہو کر ان کو ایسی عطا فرما دیں گے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جیسا فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ میں، یعنی ہم ان قریب تم کو اتنا دے دیں گے کہ تم خوش ہو جاؤ گے، تم راضی ہو جاؤ گے، سارے ارمان پورے کر دیے جائیں گے، ساری خواہشیں پوری کر دی جائیں گی، اور جو کچھ بھی بندہ چاہے گا وہاں پر پورا ہو جائے گا۔ دنیا میں ایسا ممکن ہی نہیں ہے، دنیا میں کتنا بڑا آدمی ہو جائے اس کی ساری خواہشیں پوری ہو ہی نہیں سکتی، اتنی خواہشیں بچی ہوئی رہتی ہیں جب وہ مر کر یہاں سے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس سے راضی ہو جائیں گے، وہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ وہ ہم سے راضی ہو جائے کا مطلب یہی ہے کہ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ راضی کر دیں گے، ایسا راضی کر دیں گے کہ وہ جو کچھ بھی چاہے گا اس کو دے دیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گے اس سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔
یہ کس وجہ سے ہوگا؟ ذالک لمن خشی ربہ، سب سے اہم بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اس وجہ سے ہوگا کہ یہ اپنی ناراضگی سے ڈرتے تھے، اللہ اپنے رب کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے۔ انجام بد کی ان کو جو ہے فکر تھی کہ اگر ہم اپنے رب کو ناراض کر دیں گے تو ہمارا انجام خراب ہو جائے گا، اس لیے ہمیشہ ان کی زندگی متقیانہ اور پرہیزگارانہ زندگی ہوتی تھی۔ ایسی یعنی ڈرنا ایسا نہیں جیسا کہ جنگلی جانور سے ڈرتے ہیں، وحشی سے ڈرتے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی سے ڈرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عظمت ان کے دلوں میں ہوتی تھی، وہ سوچ سوچ کر ڈرتے تھے، اور آخرت کا یقین ان کے دل میں ہوتا تھا، اس کی جواب دہی کے سلسلے میں، جزا و سزا کے سلسلے میں وہ ڈر کر زندگی گزارتے تھے۔ اس وجہ سے ان کو یہ مقام حاصل ہوا اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔